مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے بہت مشہور روایت، مولا کی آنکھوں میں کہتے ہیں مورخین، روایت بیان کرنے والے، کہ آشوب کا کیفیت ہے، تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کے مزاج پرسی کو پہنچے ہیں، اور مزاج پرسی کے دوران آپ نے ایک واقعہ بیان کر دیا۔ کیا بیان کیا آپ نے؟ یا علی، 3 قسم کے گروہ ایسے اس امت میں ہیں کہ جن کی روح ایسے قبض ہوگی جیسے کفار کی روح قبض ہوتی ہے۔ کفار کی روح قبض کیسے ہوتی ہے؟ کہ ان کی آنکھوں میں آگ کے بنے ہوئے ہتھیار مارے جاتے ہیں، لوہے کی نہیں۔ جب لوہا گرم کیا جائے، کبھی کبھی اتنی شدید گرمی لوہے میں ہوتی ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی بات کی گئی کہ آگ کے بنے ہوئے ہتھیار آنکھ کے اندر مارے جائیں گے روح قبض کرنے کے لیے۔ مولا کائنات اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا یا رسول اللہ، یہ بتائیے کیا اس طرح آپ کی امت میں کسی کی روح قبض ہوگی؟ فرمایا علی، 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن کی روح مثل کفار کی روح کے قبض ہوگی اس امت کے۔ پوچھا وہ 3 کون سے ہیں؟ پہلا وہ گروہ ہے یتیم کا مال ظلمن کھائے۔ مال کھانے بڑا مزہ آتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کمزور تو ویسے کیا پوچھے گا آپ؟ اللہ ہے، جانا تو سب نے ہے، مرنا سب نے ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، اس امت میں رہنے کے باوجود یتیم کا مال ظلمن کھانے والا جب مرے گا تو کافر کی طرح روح قبض ہوگی۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو امت کے کسی یتیم کا مال کھائے، اگر اس کو کافروں کی طرح مارا جائے تو جو محمد کے یتیم کا مال کھائے اس کا انجام بھی تو یاد کیا جائے۔ دوسرا گروہ اس امت کا یادی وہ ہے جو جھوٹی گواہی دے۔ آپ سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس سے ہمارا تعلق تو ہے ہی نہیں، یہ تو کورٹ کا مسئلہ ہے، ہم تو آج تک کورٹ میں گئے ہی نہیں، یہ جھوٹی گواہی کی روایت ہم سے متعلق نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے کب فرمایا کورٹ میں جا کے دو؟ جھوٹی گواہی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، خاص طور سے خاندان کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، دوستی کے معاملات میں، کسی کی حمایت میں، کسی کی مخالفت میں۔ خالی آپ نے سر ہلا دیا، سر ہلانے کا مطلب تائید کر دی، اور تائید کا مطلب گواہی دینا ہے۔ میں نے آپ سے کہا فلاں صاحب جو ہیں بڑے چور ہیں، آپ نے کہا ہاں، میری شکل دیکھ کے ہاں کہہ دیا، اگر میں غلط نکلا تو آپ کہاں جائیے؟ اللہ ہے۔ خاندان کی بات کریں کہ اگر کسی کا فیصلہ کرنے بیٹھے، بھائی بھائی کے ساتھ، یا اولاد والدین کے ساتھ، یا شریک حیات بیوی کے ساتھ، اور آپ نے کوئی تائید میں سر ہلا دیا، کسی باطل کی حمایت کر دی، آپ کی موت وہی ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتائی، موت کافر ہوگی، ایسے شخص کی موت۔ اس لیے یاد رکھیے، اپنا سر بھی نہ ہلائیے، کوشش کریں جس معاملے میں آپ کو آگہی نہ ہو وہاں شرکت نہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی شرکت کسی مظلوم کے خلاف ووٹ ثابت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی شرکت کسی گھر کے اختلاف کا باعث بن جائے۔ لہٰذا آپ بہت اہم ہیں، آپ کا وجود اہم، آپ کا ہاں کہنا اہم، آپ کا سر ہلانا اہم ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے آپ کیا ہیں۔ جب تک آپ کو پوری معلومات نہ ہو، حق کا ساتھ دیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے خلاف جا رہا ہو یا آپ کے گھر کی حمایت۔ یاد رکھیں، دوسری وہ گروہ کہ جو مثل کفار روح قبض کی جائے گی، یہ وہ گروہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہوں۔ اور تیسرا اور آخری گروہ اس روایت کے لحاظ سے یا علی، اس امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اختیار کے بعد ظلم کرتے ہو۔ یہ جملہ بھی جب میں نے سنا حدیث کا تو مجھے لگا شاید اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک گھر میں رہتا ہوں، میرا کیا تعلق اس مسئلے سے؟ میرے پاس نہ کرسی ہے، نہ سیٹ ہے، نہ کونسلرشپ ہے، نہ میئرشپ ہے، میرے پاس تو اپنی شپ بھی نہیں۔ خیر، مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص مختار ہے، کسی پر اختیار رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ اپنی اولاد کے حاکم ہو گئے، آپ نے اپنی اولاد پہ ظلم کیا تو موت والی ہوگی۔ آپ فیکٹری میں مینیجر کی پوسٹ بیٹھے ہوئے، تو مینیجر کی پوسٹ پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ نے اپنے ماتحت میں ظلم کیا تو آپ کی موت والی ہوگی۔ کلکم رائن وکلکم مسئول، پیغمبر کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر ایک شخص نگران بھی ہے اور ہر ایک شخص رعیت بھی ہے۔ میں اپنے ابا کے لیے رعیت ہوں، اپنی اولاد کے لیے نگران، تو میرے ابا پکڑے جائیں گے میری وجہ سے۔ اگر انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا،
حکم دیتے ہوئے، اور میں پکڑا جاؤں گا اپنے بچوں کی وجہ سے اگر میں نے ظلم کیا، ان پر حکم دیتے ہوئے۔ یہ 3 گروہ مکمل ہو گئے، ان کی موت موت کافر۔